بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ دوسروں کے عیب پر پردہ رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ مسلمانوں کے دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا ہی مظلوم کے ساتھ رحم دلی ہے۔ گفتگو آرام سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ نماز پڑھا کریں، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ جو آج کافر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ افسوس، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ الہی آباد رکھنا بڑا خطرناک زمانہ ہے۔ دلوں میں کفر رکھتے ہیں، انداز دوستانہ ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ، لیکن اس پر نگاہ شیر کی رکھو۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے،
اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن کریم کی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔